بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ المبحث الثالث فی الاستفہام۔ الحمدللہ ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں تھی کہ باب ثانی حقیقت انشاء اور اس کے اقسام کے بیان میں ہے۔ مبحث اول اوامر کے بیان میں تھا، مبحث ثانی نواہی کے بیان میں یا نہی کے بیان میں، اور مبحث ثالث استفہام کے بارے میں ہے۔ اچھا، سب سے پہلے استفہام کی تعریف کرتے ہیں۔ المبحث الثالث فی الاستفہام۔ الاستفہام هو طلب العلم بشیء، ایک شے کے علم کو طلب کیا جاتا ہے۔ مثلا مجھے پتہ نہیں ہے اور کسی چیز کے بارے میں آپ سے میں سوال کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سمجھائیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ ہوا طلب العلم بشیء، کسی بھی شے کے علم کو طلب کرنا۔ اچھا، جب آپ کہتے ہیں کہ کسی شے کے علم کو طلب کرنا، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نہیں جانتا۔ وَيَسْتَلْزِمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا مِنْ قَبْلُ لِلْمُسْتَفْہِمِ، اس طلب العلم بشیء کا لازمہ یہ ہے کہ مستفہم اس استفہام سے پہلے اس شے کو نہیں جانتا، اس کو پتہ نہیں ہے، لہذا استفہام کر رہا ہے۔ تبھی کہتے ہیں کہ استفہام کا معنی حقیقی وہاں پر ہوگا جہاں پر کسی شے کا پہلے پتہ نہ ہو۔ لہذا پروردگار عالم کے مورد میں کبھی بھی استفہام اپنے حقیقی معنی میں نہیں استعمال ہوگا، کیونکہ خداوند منان تو علام الغیوب ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، لہذا اس کا استفہام کبھی بھی حقیقی نہیں ہوگا۔ وَذَلِكَ بِأَدَاةٍ مِّنْ أَدَوَاتِهِ الْآتِيَةِ، آنے والے جو ادوات ہیں ان میں سے کسی بھی ایک ادات کے ذریعے سے سوال کرنا۔ پس کل اگر کہا جائے آپ استفہام کی تعریف کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں استفہام یعنی کسی شے کے علم کو طلب کرنا کہ جس کا پہلے پتہ نہیں تھا ادوات مخصوصہ سے۔ وہیا، وہ ادوات کون سے ہیں؟ حمزہ ہے، حل ہے، ما ہے، من ہے، متا ہے، ایان، کیف، این، انا، کم، ایو، کہ ہر ایک کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو آئے گی۔ وَتَنْقَسِمُ بِحَسَبِ الطَّلَبِ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، اگر طلب کے اعتبار سے یہ تین قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یا تو بعض ادوات ایسے ہیں جن کے ذریعے سے تصور اور تصدیق دونوں کو طلب کیا جاتا ہے، یعنی کبھی تصور کو طلب کرتے ہیں، کبھی تصدیق کو طلب کرتے ہیں۔ بعض ادوات ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ فقط تصدیق کو طلب کیا جاتا ہے، اور بعض ادوات ایسے ہیں کہ جن سے فقط تصور کو طلب کیا جاتا ہے۔ خوب، یہاں پر ایک نقطے کی وضاحت نہایت ضروری ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ طلب تصور اور طلب تصدیق، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ہم لوگ منطق میں پڑھتے ہیں، آپ نے المنطق میں تصور کی تعریف بھی پڑھی ہے، تصدیق کی تعریف بھی پڑھی ہے، یا جو ذوقین افراد ہیں وہ تہذیب المنطق یعنی حاشیہ ملا عبداللہ اگر انہوں نے پڑھا ہے تو وہاں پر بھی پڑھتے ہیں۔ خوب، وہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ علم حصولی کی دو قسمیں، یا علم حصولی تصور ہے یا تصدیق ہے، کہ تفتازانی تہذیب المنطق میں کہتے العلم انکان اذعانا للنسبت فتصدیق و الا فتصور،
اگر علم یعنی وہ علم حصولی اگر نسبت کا اذعان ہو تو اسے تصدیق کہتے ہیں، اور اگر نسبت کا اذعان نہ ہو تو اسے تصور کہتے ہیں۔ یہ تصور اور تصدیق کی تعریف ہے۔ زید قائم، خالی زید کا تصور تصور کہلائے گا، خالی قیام کا تصور تصور کہلائے گا، خالی نسبت کا تصور تصور کہلائے گا۔ لیکن اگر زید قائم کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت کا اذعان ہو، اذعان یعنی اطمینان، کہ جو یقین اور ظن دونوں صورتوں میں ہوتا ہے، اگر نسبت کا اذعان ہو جائے، نسبت کا اعتقاد ہو جائے تو اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ زید قائم ہے، اس نسبت کا اگر اذعان انسان کے پاس آ جائے، اعتقاد ہو کہ واقعاً زید کھڑا ہے، اس کو تصدیق کہیں گے۔ اسی لیے جب ہم بچوں کو منطق ابتدائی پڑھاتے ہیں تو وہاں پر تصدیق کی تعریف ایسے یاد کرواتے ہیں۔ جملہ خبریہ میں نسبت کے اعتقاد کو تصدیق کہتے ہیں۔ یہ ہم وہاں پر آسان زبان میں بچوں کو تعریف تصدیق کی سمجھاتے ہیں۔ جملہ خبریہ میں نسبت کا اذعان ہو، نسبت کا اعتقاد ہو، اسے تصدیق کہتے ہیں۔ وَإِلَّا تصور ہے، یعنی اگر جملہ خبریہ نہ ہو، جملہ انشائیہ ہو تو بھی موارد تصور ہے۔ اگر خالی مفردات کا تصور ہو تو بھی تصور کے موارد میں سے۔ مرکب ہو لیکن مرکب ناقصہ ہو تو بھی تصور کا مورد ہے۔ جملہ شرطیہ میں خالی شرط تو بھی تصور کا مورد ہے۔ یہ سارے کے سارے موارد تصور ہوں گے۔ مورد تصدیق فقط ایک ہے، وہ یہ ہے کہ جملہ خبریہ میں نسبت کا اعتقاد ہو، اسے کہتے ہیں تصدیق۔ یہ ہم منطق میں پڑھا چکے ہیں۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ کچھ ادوات ایسے ہیں جن کے ذریعے سے طلب تصور اور طلب تصدیق دونوں ہوتا ہے، یعنی کبھی طلب تصور کے لیے آتے ہیں، کبھی طلب تصدیق کے لیے آتے ہیں۔ مثلا حمزہ اس طریقے سے ہے کہ حمزہ استفہام کے ذریعے سے طلب تصور بھی کرتے ہیں اور کبھی طلب تصدیق بھی کرتے ہیں۔ طلب تصور کرتے ہیں یعنی اس مفرد کے ادراک کی بات کی جاتی ہے۔ مفرد یعنی یہاں پر جملہ خبریہ کے مقابلے میں، مرکب کے مقابلے میں خالی مفرد کا ادراک طلب کرتے ہیں، مفرد کی معرفت طلب کرتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ ام محمد مسافر ام علی، اب نسبت کے بارے میں سوال نہیں کر رہا ہے، اتنا تو پتا ہے مجھے کہ بھائی سفر ہوا ہے، مسافرت پر کوئی گیا ہے، لیکن پتا نہیں کہ وہ مسافر محمد ہے یا علی ہے۔ خوب یہاں پر کیا ہے؟ طلب تصور ہے۔ مسند الیہ کے تصور کو طلب کیا جا رہا ہے، نسبت کو طلب نہیں کر رہا ہے۔ یہ پتا ہے کہ مسافر ہے، اما مسافر کون ہے، وہ محمد ہے یا علی ہے، تو یہاں پر کہا جائے گا یہ طلب تصور کے لیے، ام محمد مسافر ام علی، درست ہے۔ یہاں کبھی کبھار خود مسند کا تصور طلب کرتے ہیں۔ مثال علی شاعر ام کاتب، بھائی مجھے پتا تو ہے کہ ایک چیز ہے علی، لیکن یہ پتا نہیں کہ وہ شاعر ہے یا کاتب ہے، درست آگا۔ اسے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ طلب تصور۔ اما اس کے مقابلے میں طلب تصدیق ہے۔ طلب تصدیق میں ہم اس حکم اور نسبت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ مثلا آپ اپنے شاگرد کو ایک بات سمجھا رہے ہیں، سمجھانے کے بعد آپ کہتے ہیں افہمت، بھائی بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو میں مطلب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، افہمتم، کیا تمہیں سمجھ میں آیا کہ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہاں پر اب اس حکم اور نسبت کے تثبت کی بات ہے کہ یہ نسبت تمہارے لیے روشن ہوئی، اسے کہا جائے گا طلب تصدیق۔ کہ طلب تصدیق جہاں پر بھی ہو وہاں پر جواب ہوگا نام یا لا کی صورت میں۔ مثلا یہ مطلب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو آپ مجھے جواب دیں گے نام، سمجھ میں آیا، یا جواب دیں گے لا، ابھی تک ہمیں نہیں سمجھ میں آیا، تو اسے کہا جائے گا طلب تصدیق۔ خوب اصل مطلب یہ ہے۔ اب عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ خوب دیکھیں، وَتَنْقَسِمُ بِحَسَبِ الطَّلَبِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ،
اور فرماتے ہیں کہ یہ ادوات استفہام طلب کے اعتبار سے 3 قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک، ما یطلب بہ التصور تارتن والتصدیق تارتن اخرى. بعض ادوات ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ ان سے تصور کو طلب کیا جاتا ہے اور دوسری مرتبہ ان سے تصدیق کو طلب کیا جاتا ہے. وَهُوَ الْحَمْزَةُ، وہ حمزہ استفہام ہے. بے ما یطلب بہ التصدیق فقط، کہ جس کے ذریعے سے فقط تصدیق کو طلب کیا جاتا ہے. فقط کی ترکیب ایک عمومی میں آپ کو بتا دوں، یہ فائے جزائیہ ہے، قط اسم فعل ہے اور جواب شرط ہے، اور اس کا شرط ہمیشہ معذوف ہوتا ہے. یعنی اس طریقے سے کہیں اذا فعلت کذا فقط، یعنی فانت ہے، جب تو نے ایسے کیا تو اب رک جا. یعنی بعض ادوات ایسے ہیں کہ جن سے تصدیق کو طلب کیا جاتا ہے. اذا فعلت کذا یعنی اذا طلبت بہا التصدیق فانت ہے، تو بس پھر تو رک جا، آگے نہیں چلنا ہے. وَهُوَ حل، اور وہ کیا ہے؟ ادات استفہام میں سے حل ہے. جیم ما یطلب بہ التصور فقط، کہ وَهُوَ بقیت الفاظ الاستفہام، ما، من، متا، ایان، کیف، این، یہ سارے الفاظ ان کے ذریعے سے طلب تصور ہوتا ہے. الحمزہ، خوب کہتے ہیں کہ حمزہ ادوات استفہام میں اصل حمزہ ہے. جو بھی اصل ہوتا ہے پھر اس کی خصوصیات ہوتی ہیں، کہ یہ تفصیلات الحمدللہ ہم مغنی باب اول میں بہت ہی طول و تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، کہ بہت ساری تفصیلات مغنی باب اول میں ہم نے ذکر فرمائی ہے، اور وہاں پر آپ مراجعہ کر سکتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب حمزہ اصل ہے ادوات استفہام میں تو یہ منفی پر بھی داخل ہوتا ہے، اس مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے جو حال کے لیے ہو، ان دوسرے شرط، دوسرے حروف عاطفہ اور بہت سارے احکامات ہیں جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں، دوسروں کے لیے نہیں ہے. یہ ان پر فقط حمزہ داخل ہوتا ہے، حل داخل نہیں ہوتا. منفی پر حل داخل نہیں ہوگا، مضارع جو حال کے معنی میں اس پر حل داخل نہیں ہوگا. ان، شرط، حرف عطف، ان پر بھی فقط حمزہ داخل ہوگا، درست ہے، حل داخل نہیں ہوگا. یطلب بالحمزۃ احد امرین، خب دو میں سے کسی ایک چیز کو طلب کیا جاتا ہے. تصور اور تصدیق، اس کو آپ امرین سے بدل نہیں بنا سکتے. اگر واو ہوتا تصورن و تصدیقن تو امرین سے بدل ہوتا، لیکن یہ جو او ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ احدوں سے بدل ہے، یعنی احد و امرین. وہ احد و امرین کیا ہے؟ تصورن و تصدیقن، درست. حمزہ سے یا تصور کو طلب کیا جاتا ہے یا تصدیق کو، دونوں میں سے کسی ایک کو طلب کریں گے. اگر تصور کیا ہے؟ فَالتَّصَوُّرُ، کہ ابھی وضاحت کی، هُوَ إِدْرَاكُ الْمُفْرَدِ، کہ مفرد یہاں پر جملے مرکب کے مقابلے میں، کہ اس کے ذریعے سے مفرد کے ادراک کو طلب کیا جاتا ہے. نحو قولک، جیسے تمہارا یہ کہنا علی مسافر ام سعید، اگر مسافر علی ہے یا سعید ہے، خوب اس مسند الیہ کے تصور کو آپ طلب کر رہے ہیں. تعتقدو ان السفر حصل من احدہما، تمہارا عقیدہ ہے کہ بھئی یہ نسبت تو واقع ہوئی ہے، سفر تو ہوا ہے، یا سفر علی نے کیا ہے یا سعید نے کیا ہے، آپ اس کو تعین کرنا چاہتے ہیں. وَلَكِن تَطْلُبُ تَعْيِينَ الْمُسَافِرِ، لیکن آپ طلب کرتے ہیں مسافر کے معین کرنے کو کہ وہ مسافر ہے کون. وَلِذَا يُجَابُ فِيهِ بِالتَّعْيِينِ،
لہذا یہاں پر جو جواب دیا جائے گا وہ معینن ہوگا. آپ جواب میں خالی نعم اور لا نہیں کہہ سکتے. علی مسافر ام سعید، جواب اگر نام اور لا کے ساتھ ہو تو غلط ہے. تعییناً جواب دے، کہیں علی یا کہیں سعید. فیقال سعید مثلا، آپ مثلا یہاں پر کیا کہیں گے؟ سعید. تعییناً جواب دیا. وحکم الحمزۃ کہ التی لطلب التصور ان یلیہا المسئول عنہ بہا. بہا کی ضمیر حمزہ کی طرف پلٹا ہے. کہتے ہیں حمزہ کا حکم یہ ہے، وہ حمزہ کہ جو طلب تصور کے لیے آتا ہے، اس حمزہ کا حکم کیا ہے؟ ان یلیہا المسئول عنہ بہا. حمزہ کے ذریعے سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اس کو حمزہ کے فوراً بعد آنا چاہیے. یلیہ یعنی ایقع بعدہ، اس کے بعد واقع ہو. جیسے علی سواء اکان رکنا ام غیرہ، چاہے وہ رکن ہو یا غیر رکن ہو. کیونکہ آغا حمزہ کے ذریعے سے جو آپ طلب تصور کرتے ہیں نا، کبھی وہ رکن کلام ہے یعنی مسند الیہ ہے، جیسے مثال دی علی مسافر ام سعید. کبھی کبھار وہ مسند ہے علی شاعر ام کاتب. اور کبھی کبھار متعلقات مسند و مسند الیہ میں ہے، کہ مثلا کبھی مفعول بھی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایایا تریدو، کیا تو مجھے چاہتا ہے؟ درست. یہاں پر ایایا متعلق ہے، خوب اس کو آپ حمزہ کے بعد ذکر کر رہے ہیں. یہاں کبھی کبھار حال ہے، یہ مفعول بھی کی مثال، حال اب مستبشرن جاء علی، کیا علی خوشی سے آیا ہے؟ کہ مستبشرن جو مسئول عنہ ہے، متعلقات میں سے غیر رکن کلام ہے، اس کو آپ بعد میں لائے. اسی طریقے سے ظرف بھی ہو سکتا ہے یوم الجمعۃ قدمت ام یوم الخمیس، یار تم جمعے کے دن آئے ہو یا خمیس کے دن، ایسے. یا مجرور ہو کبھی، جیسے افی المسجد صلیت ام فی البیت، بھائی نماز مسجد میں پڑھی ہے گھر میں؟ تو دیکھ رہے ہیں مسئول عنہ جو بھی ہوگا اس کو آپ حمزہ کے بعد لے کر آئیں گے. سواء اکان رکنن، چاہے مسند ہو یا مسند الیہ، ام غیرہ مفعول بھی ہو، حال ہو، ظرف ہو، مجرور ہو، کوئی بھی ہو. نحو انت فعلت ھذا ام یوسف، یہ کام تو نے کیا ہے یا یوسف نے؟ طلب تصور ہے، مسند الیہ کو طلب کر رہے ہیں. یا دوسری مثال اراکبن حضرت ام ماشیان، کہ یہاں پر دیکھیں جو مسئول عنہ ہے وہ رکن کلام نہیں ہے، حال ہے. بھائی تو مثلا راکبن کسی سواری پر آیا ہے یا پیدل آیا ہے، ایسے. وَيَكُونُ لَهُ مُعَادِلٌ کہ يُذْكَرُ بَعْدَ أَمْ وَتُسَمَّى مُتَّصِلًا. اگر اس حمزہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا معادل جو مدخول حمزہ ہے اس کا معادل عدل، مثلا علی مسافر، اس علی کا معادل ہے ام سعید، یہ ام متصلہ کہلاتی ہے. درست ہے. کہتے ہیں ضروری ہے وَيَكُونُ لَهُ مُعَادِلٌ، اس کا معادل ہوتا ہے مسئول عنہ کا، کہ یذکر بعد ام، کہ جس کو ام کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، وَتُسَمَّى مُتَّصِلَةً، کہ اس ام کو کہتے ہیں ام متصلہ. ام متصلہ اور ام منقطعہ کے بارے میں
یہاں پر بھی ایک دو نقطہ انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے، لیکن اگر تفصیلی بحث چاہتے ہیں کہ واقعاً الحق والانصاف سیر حاصل بحث مغنی کے اندر ہے کہ الحمدللہ مغنی الادیب باب اول کے دروس میں خداوند منان کے لطف و کرم سے وہاں پر تفصیلاً ان مباحث کو ذکر کیا ہے کہ دیکھیے فلا نعیدھا، ان کا تکرار نہیں کریں گے۔ خوب، بس اس حمزہ کے لیے جو طلب تصور کے لیے آتا ہے اس کے مدخول کا معادل بھی ذکر ہونا چاہیے۔ البتہ ایک بات ہے کہ کبھی کبھار اگر مطلب بالکل روشن ہو تو معادل کو حذف بھی کر دیتے ہیں۔ مثلا سورہ انبیاء کی 62 نمبر آیت، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں کا حشر، یعنی کیا ہمارے خداؤں کا یہ حشر تو نے کیا ہے اے ابراہیم، ام غیروں کا، یہ ام غیروں کا ذکر نہیں ہے لیکن روشن ہے، تو کبھی کبھار معادل کو حذف بھی کرتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اگر کرینہ وغیرہ کوئی نہیں ہو تو معادل کو ذکر کرنا پڑے گا، لیکن جیسا کہ عرض کیا بعض مقامات پر مطلب کے روشن ہونے کی وجہ سے معادل کو حذف بھی کر دیتے ہیں، جیسے یہ آئے کریمہ۔ خوب، تمام شد تصور و تصدیق، اور کبھی کبھار آغا حمزہ کے ذریعے سے تصدیق کو طلب کرتے ہیں، یعنی نسبت کا واقع ہونا یا نسبت کا واقع نہ ہونا اس کو طلب کرتے ہیں۔ و تصدیق ہو ادراک وقوع نسبت بین اجزاء الکلام او عدم وقوعها، تصدیق یعنی اجزاء کلام کے مابین جو نسبت ہے وہ واقع ہوئی ہے یا واقع نہیں ہوئی، اس کے ادراک کو تصدیق کہتے ہیں۔ کہ عرض کیا کہ تہذیب میں ملا سعد الدین تفتازانی کہتا ہے العلم ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق و الا فتصور، فالمسئول عنہ فی التصدیق نسبت، اگر تصدیق میں جو مسئول عنہ ہے جس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نسبت ہے کہ لا یعلم ثبوتها ولا نفیها، جس کا ثابت ہونا یا ثابت نہ ہونا معلوم نہیں ہے۔ نفیها کی جگہ پر ہوتا ولا عدمها، یعنی ولا عدم ثبوتها، ایسے ہوتا اچھا تھا۔ جیسے مثال دی میں نے آپ کو، بھائی یہ میرا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا؟ افہمتا، ایسے کیا تم سمجھے یہ بات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی؟ یعنی اس نسبت کے وقوع یا عدم وقوع کے بارے میں سوال کر رہا ہوں۔ بحیثو، مسئول عنہ تصدیق میں نسبت ہوتی ہے کہ جس کے ثبوت اور عدم ثبوت کا پتہ نہیں ہوتا، بحیثو اس اعتبار سے کہ یکون المتکلم خالی الذہن، یعنی جاہل ہو کہ متکلم کو اس نسبت کا پتہ نہیں ہوتا۔ مما استفہم عنہ، وہ شے کہ جس کے بارے میں وہ سوال کرتا ہے فی جملتے، اپنے جملے میں۔ درست ہے، اس طریقے سے کہ متکلم خالی الذہن ہے، نسبت کا پتہ نہیں ہے، یکون المتکلم خالی الذہن، لیکن مصدقاً، متکلم خالی الذہن کہ جو تصدیق کرنے والا ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، للجواب، جواب کی، کس طریقے سے؟ اثباتاً بنام اور نفیاً بلا۔ درست ہے، جواب کی تصدیق کرتا ہے، اگر اثبات ہو تو نام کے ذریعے سے، اگر نفی ہو تو لا کے ذریعے سے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جب آپ طلب تصدیق کرتے ہیں تو وہ سامنے والا نام اور لا کے ذریعے سے جواب دیتا ہے۔ تمام شروط۔ وَحَمْزَةُ الْإِسْتِفْهَامِ تَكُونُ لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ اِذَا أُرِيدَ بِهَا النِّسْبَةُ، فرماتے ہیں کہ حمزہ استفہام طلب تصدیق کے لیے آتا ہے جب اس کے ذریعے سے نسبت کو طلب کیا جائے۔ وَيَكْثُرُ طَلَبُ التَّصْدِيقِ فِي الْجُمَلِ الْفِعْلِيَّةِ، اکثر اوقات طلب تصدیق جمل فعلیہ میں ہوتی ہے،
ककौलिक अहज़र अल-अमीर व यकिल्लु तलब तस्दीक फिल जुमल इस्मिया। जुमल इस्मिया में तलब तस्दीक बहुत कम होती है। अलीयुन मुसाफिरुन, अली है सफर पर है, अली सफर पर है या घर बैठा हुआ है, ऐसे। तस्तफ़हिमु अन सुबूत निस्बत व नफिया, यहां पर निस्बत के साबित होने या उसकी नफी के बारे में आप इस्तिफाम कर रहे हैं। वफी हाज़िहिल हालते युजाबु बिलफ़्ज़त नअम औला, ऐसी सूरत में जवाब नअम और ला के जरिए से होगा। अगर आपसे पूछ रहा है अलीयुन मुसाफिरुन तो आप कहेंगे नअम, या मसलन आप कहेंगे ला। खूब। वयम्तनिउ अन युज़करा मअ हमज़त तस्दीक मुआदिलुन, मसऊलुन अन्हो का जो इदल है, मुआदिल है, वो उस हमजा में नहीं होता जो हमजा तस्दीक के लिए हो, मुहाल है दिखे। फ़इन जाअत अम बअदहा क़ुद्दिरत मुनक़तिअतन फ़तदुल्लु अला इस्तिनाफ़िल कलाम बअदहा। अगर किसी जगह पर हमजा तलब तस्दीक के लिए हो लेकिन उसके बाद फिर अम आ रही है तो आंखें बंद करके समझ लीजिएगा कि ये अमे मुनक़तिआ है, कि अमे मुनक़तिआ बल या बल के माना भी होता है, यानी नया जुमला शुरू हुआ, मा कबल से सरफे नजर कर रहे हैं। दुरुस्त है कि तफसीलात जैसा कि अर्ज किया कि मुगनी के अंदर मसलन मिसाल में अभी अर्ज करते हैं, वह तकून बेमाना बल औ बल कि अमे मुनक़तिआ का माना बल होता है, यानी कलाम साबिक से आप इजराब कर रहे हैं, उसको मगफूलुन अन करार दे रहे हैं। या बाज मौके पर माकबल को आप कहते हैं कि नहीं ये गलत है, उसे हाथ हटा लेते हैं। दुरुस्त, ये इजराब का माना है कि कलामे मा सबक से जो पहले वाला कलाम है उससे आप हाथ उठा लेते हैं, सर्फ नजर करते हैं। दुरुस्त। या हम अमे मुनक़तिआ या बल के माना में आता है, या बल इजराब करके इस्तिफाम का कौलिही ताला अफला यतदब्बरून अल कुरआन, कि यहां पर हमजा कौन सा है, इस्तिफामिया है, हर्फ अत्फ पर मुकद्दम होगा कि ये देखिए उसके अहकामात में से। लेकिन यहां पर तलब तस्दीक के लिए अफला यतदब्बरून अल कुरआन के इस्तिफाम बकौल मरू में अल्लामा तबातबाई के यहां पर तौबीख के लिए, क्या ये कुरान में तदब्बुर नहीं करते? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि यहां पर बल और के माना में है। अम यानी बल के कलाम मा सबक से गज़े नजर करके एराज करके बाद वाले कलाम की तरफ मुंतकिल होते हैं। दुरुस्त है। या इनके दिलों पर कुफ़ल है, ताला है, मुकफ़्फ़ल है। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। खूब, इस तरीके से ये हमजा की बात तमाम हुई। हल के बारे में भी तकरीबन मतालिब तो बयान कर लिए मैंने, लेकिन अब क्योंकि वक्त गुजर चुका है, या जलसे आइंदा में पढ़ूं या सुरअत के साथ पढ़ूं, क्योंकि मतलब तो बयान कर चुका हूं। चलें, हल के बारे में अभी है मबाहिस, तो जलसे आइंदा पर रखते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।